کیا ہوگا اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر ایٹمی حملہ کر دے؟ کیا صرف ایک شہر تباہ ہوگا یا پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی؟ تصور کریں، ایک لمحہ، ایک زوردار چمک، اور پھر چند سیکنڈ میں لاکھوں زندگیاں ختم۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین ڈرتے ہیں۔ اگر ایران کے کسی بڑے شہر جیسے تہران پر ایٹمی بم گرتا ہے تو پہلے چند سیکنڈ میں ہی 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک لوگ جل کر یا دھماکے سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دھماکے کی شدت اتنی ہوگی کہ 5 سے 10 کلومیٹر تک ہر چیز راکھ بن جائے گی۔ عمارتیں، سڑکیں، ہسپتال، حتیٰ کہ انسانوں کے سائے تک زمین پر نقش بن کر رہ جائیں گے، اور جو لوگ بچ بھی جائیں گے وہ شدید جلنے، زخمی ہونے اور تابکاری کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اصل تباہی دھماکے کے بعد شروع ہوتی ہے، جب فضا میں زہریلی تابکاری پھیلتی ہے جو سالوں نہیں بلکہ دہائیوں تک زمین، پانی اور ہوا کو آلودہ رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں کینسر، پیدائشی بیماریاں اور ایک پوری نسل متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شہر میں ایک اور خاموش قاتل داخل ہوتا ہے، بلیک رین، یعنی سیاہ بارش، جس میں تابکار ذرات شامل ہوتے ہیں، اور یہ بارش زمین کو مزید زہریلا بنا دیتی ہے۔ لوگ پینے کا پانی تک استعمال نہیں کر سکتے، کھیت بنجر ہو جاتے ہیں، جانور مرنے لگتے ہیں، اور ایک مکمل انسانی بحران جنم لیتا ہے۔ پھر جیسے ہی دنیا کو اس حملے کی خبر ملتی ہے تو عالمی سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس، دنیا بھر میں خوف، ایئرپورٹس بند، سرحدیں سیل، اور ہر ملک اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیتا ہے۔ اور اگر اس حملے کے جواب میں ایران یا اس کے اتحادی ردعمل دیتے ہیں تو جنگ صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خلیج میں تیل کی سپلائی رک سکتی ہے، جس سے پوری دنیا میں ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھولیں گی، معیشتیں بیٹھ جائیں گی، اور لوگ بنیادی ضروریات کے لیے ترسنے لگیں گے۔ اور اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے تو پھر ماہرین جس خوفناک منظرنامے کی بات کرتے ہیں وہ سامنے آتا ہے، جسے نیوکلیئر ونٹر کہا جاتا ہے، یعنی ایٹمی دھماکوں سے اٹھنے والا دھواں فضا میں جا کر سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے، زمین ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، بارشوں کا نظام متاثر ہوتا ہے، فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں، اور دنیا ایک ایسے قحط کا شکار ہو سکتی ہے جس میں اربوں لوگ بھوک اور بیماری سے مر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ممالک بھی محفوظ نہیں رہتے جو جنگ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہیں۔ اور اگر اس دوران بڑی طاقتیں جیسے رشیا یا دیگر ایٹمی ممالک اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ تنازع ایک مکمل ورلڈ وار 3 میں بدل سکتا ہے، جہاں زمین کے کئی حصے ناقابل رہائش ہو جائیں گے، جدید شہر کھنڈرات میں بدل جائیں گے، اور انسان ایک بار پھر بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا میں ٹریٹی آندھی، نان پرولفریشن آف نیوکلیئر ویپنز جیسے معاہدے بنائے گئے تاکہ اس تباہی کو روکا جا سکے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، یہ صرف انسانیت کی ہار ہوتی ہے، اور شاید یہی خوف ہے جو آج تک دنیا کو اس آخری قدم سے روکے ہوئے ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، اگر ایک دن یہ خوف ختم ہو گیا تو کیا ہم اس تباہی کے لیے تیار ہیں؟